الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب بلوغ المرام حافظ بن حجر رحمه الله في كتاب الطهارة باب المس على الخفين. حافظ بن حجر رحمه الله اپنی اس کتاب بلوغ المرام کے اندر کتاب الطہارہ کے تحت باب المس علی الخفین کے اندر جو ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کو جو ذکر کر رہے ہیں. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ ایک چھوٹے سا لشکر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دشمن کے علاقے میں جو ہے بھیجے. اور اسی طریقے سے جو اہل مغازی ہیں، یعنی جو جنگوں کے حالات کے تعلق سے جنہوں نے لکھا ہے، ان لوگوں نے غزوہ اور سریہ کے درمیان جو ہے فرق کیا ہے کہ سریہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے ہیں، بلکہ آپ نے صحابہ کی ایک چھوٹی سے جماعت یا چھوٹا سا لشکر جو ہے بھیجا حالات کے تحت. یعنی وہ مارکا کوئی بہت بڑا مارکا نہیں رہا ہے، ہلکے پھلکے یعنی چند لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جو ہے جیتا جا سکتا ہے یا اس کو جو ہے سر جو ہے کیا جا سکتا ہے. تو سریہ اسے ہی کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے شریک نہیں رہے ہیں. اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل رہے ہوں اور اپنے ہاتھوں میں کمانڈنگ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے. تو یہ فرق یاد رکھیں، سریہ کسے کہتے ہیں اور غزوہ کسے کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جو ہے بھیجا، فامرهم، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ ایمسحوا علی العصائب، کہ وہ اپنی عصائب کی خود تشریح کرتے ہیں، یعنی العمائم، یعنی اپنی پگڑیوں پر جو ہے مسح کریں. والتساخین، یعنی الخفاف، تساخین سے مراد جو ہے یہاں پر موزہ ہے، یعنی اپنی پگڑی اور موزے پر جو ہے مسح کریں. اس روایت کو امام احمد، ابو داود نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے. گویا دیکھیں اس حدیث کے اندر جیسا کہ سریہ کی تعریف جو ہے ترجمے کے ساتھ ہی کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے عصائب خود حدیث کے الفاظ میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے کہ العمائم یعنی امامہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی پگڑی کے معنی میں آتا ہے. یعنی اس کی وجہ تسمیہ اس ناحیت سے ہے کہ اس کو سر کے ساتھ جو ہے باندھا جاتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے باندھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے تساخین راوی جو ہے اس کی خود جو تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الخفاف یعنی موزہ. تو اصلاً جو ہے دیکھیں پٹیوں کا جو استعمال ہوتا ہے، یہ عصائب جو ہے اصلاً کس لیے استعمال ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ یا پیر اگر ٹوٹ جاتا ہے تو پلسٹر وغیرہ جیسے کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے لکڑیاں جو ہے باندھی جاتی ہیں، تو اصلاً اس کے لیے جو ہے یہ استعمال جو ہے کیا جاتا ہے، اس کے لیے عصائب جو ہے کہا جاتا ہے. اب اس کو پگڑی کے معنی میں بھی جو ہے اس کو جو ہے استعمال جو ہے کیا جانے لگا کہ اس کو جو ہے انسان جو ہے زور سے جو ہے اپنے سر پر جو ہے یعنی سختی کے ساتھ جو ہے باندھ کے رکھتا ہے تاکہ وہ کھلے نہیں، اس کی گرہ کھلے نہیں، اور اسی طریقے سے کھل کر جو ہے سر سے باہر نہ آ جائے. تو اسی لیے پگڑی کو جو ہے سختی کے ساتھ جو ہے باندھا جاتا ہے، تو اسے جو ہے عصائب اور عمائم یعنی اس کے معنی میں جو ہے لیا گیا ہے. تو جنگوں کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ جو کرتے اپنے لشکر کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جو حکم دیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جنگ کے اندر جو ہے لڑائیاں جب ہوں گی، دو آرمی جب آپس میں جو ہے لڑیں گے تو جانی اور مالی جو ہے دونوں نقصان ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جان کے طور پر جو ہے کچھ حصے بھی کٹتے ہیں یا کچھ چوٹیں بھی آتی ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے اب وضو بھی انسان جب کرے تو وہ کیسے کرے؟ تو اس میں شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جس اعضاء پر اگر یہ پلسٹر وغیرہ لگا رہے، پٹی وغیرہ اگر لگی رہے، تو اتنے حصے کو جو ہے دھونا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر صرف جو ہے مسح کر لینا ہے، یعنی بھیگے ہوئے ہاتھ رہے، تر رہے، صرف ہاتھ جو ہے صرف تر رہے، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے وہاں سے پھیر لیں. یعنی جو اعضاء وضو جو دھونے کا ہے، مثلا اگر پیر جو ہے دھونے کا ہے لیکن پیر ہی وہاں ٹخنے سے ہی جو ہے ٹوٹ گیا ہے،
تو اب وہاں جو پلسٹر وغیرہ اگر لگا ہوا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ اپنے ہاتھ بھیگے ہوئے ہاتھ کو جو ہے وہاں پر سے جو ہے پھیریں گے، پانی پورا نہیں گرائیں گے، اس لیے کہ پانی گرائیں گے تو زخم بڑھنے کا جو ہے خدشہ ہوگا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا جو ہے حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے راوی حدیث کے تعلق سے جو ہے دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے سفر و حضر میں جو ہے رہا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو جو ہے بجا لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر جو ہے آزادی سے ہمکنار کیا تھا، اور اسی طریقے سے شام کے اندر جو ہے آپ نے رہائش جو ہے اختیار کی، اور پھر شام سے جو ہے شام کا ہی علاقہ ہے حمص، اس کی طرف جو ہے منتقل ہوئے، 54 ہجری میں جو ہے وفات پائی۔ اس کے بعد آج کے اس درس کی جو ہے دوسری حدیث ہے، وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ موقوفا وانس مرفوعا رضی اللہ عنہ، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث جو ہے موقوف فن جو ہے روایت ہے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے مرفوعا جو ہے روایت ہے۔ تو اصول حدیث جب ہم پڑھیں گے تو موقوف اور مرفوع کی تعریف جو ہے آئے گی۔ مختصراً سمجھ لیں کہ موقوف حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند صحابی تک جا کر رک جائے، اسے موقوف حدیث کہتے ہیں۔ یعنی جو بھی سلسلہ سند ہے، مثلا کوئی تبع تابعی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں تابعی سے سنا ہے، اب تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابی سے سنا ہے، اور صحابی تک ہی وہ بات جو ہے رک جاتی ہے، صحابی یہ نہ آگے یہ نہ کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو اس حدیث کو جو ہے موقوف حدیث کہتے ہیں۔ اور مرفوع حدیث اگر صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کو سنا ہے، تو اسے مرفوع حدیث جو ہے کہتے ہیں۔ تو سلسلہ سند جو ہے یہی چیز ہوتی ہے، سلسلہ سند جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ تو موقوف کا مطلب یہی ہوا کہ سند جو ہے اگر صحابی تک جا کر رک جاتا ہے تو اسے جو ہے موقوف حدیث کہتے ہیں، اور اگر سند جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے تو اسے مرفوع حدیث جو ہے کہتے ہیں۔ تو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث جو ہے مرفوعاً جو ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اذا توضع احدکم، کہ جب تم میں کا کوئی بھی شخص اگر وضو کرتا ہے، ولبس خفیہ، اور اسی طریقے سے اس نے موزے پہن کر جو ہے، یعنی موزہ پہنا ہے، موزہ پہن کر جو اگر وضو کرتا ہے، فلیمسح علیہما، تو چاہیے کہ اس موزے کے اوپر جو ہے وہ مسح کر لے، ولیصلی فیہما، اور انہی موزے میں جو ہے نماز پڑھ لے، ولا یخلعہما، اور انہیں نہ اتارے، اگر چاہے تو اسے نہ اتارے، انشاء اگر وہ چاہے تو، الا من جنابت، سوائے کب، جب جنابت کی حالت میں ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے موزے کا نکالنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام دار قطنی رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو صحیح قرار دیا، جیسا کہ اس سے پہلے جو آخری جو درس تھا اس کے اندر اضافی طور پر میں نے وہاں ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ آگے حدیث اس طریقے سے آئے گی، تو یہی وہ حدیث ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر انسان جب فرسٹ ٹائم جب وضو کرنے جا رہا ہے تو اس وقت میں تو ہر اعضاء کو جو ہے دھونا ہے، اور وضو کر، جیسے مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ابھی ظہر کی نماز کے لیے اگر وضو کرے گا تو اپنے اعضاء وضو ہر حصے کو جو ہے دھونا ہے، پیر کو بھی دھونا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب انسان جو ہے وضو کرنے کے بعد جو ہے موزہ پہن لیے، اب اسے جو ہے عصر کے وقت میں جو ہے حاجت محسوس ہوئی وضو کرنے کی، اور اس سے جو ہے موزہ جو ہے نکالا نہیں تھا، صرف جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس سنجے کے گھر سے گیا یا ہوا ہو گیا، یا اسی طریقے سے بال و براز کے لیے گیا، تو اس صورت میں اب اس کے اوپر جو ہے وضو جو ہے کمپلسری ہے۔ تو اب جب وہ وضو کرنے جائے گا تو اپنے موزے کو نہ نکالے، بلکہ صرف اس کے اوپر جو ہے مسح کر لے، ہاتھ کو دھو لے، منہ کو دھونا ہے وہ دھو لے، سر کا مسح کر لے، اور اسی طریقے سے موزے کو جو ہے مسح کر لے۔ تو انشاءاللہ بات کے اوپر کہ انسان جو ہے اس کے اوپر جو ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر جو ہے مسح جو ہے کر لے، تو یہ جو ہے صحیح طریقہ کار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف جو ہے رہنمائی جو ہے فرمائی۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جو ہے باوضو ہو کر اس میں جو ہے یعنی اس موزے پر جو ہے مسح کر لے، کافی ہے، اور اسی میں جو ہے نماز پڑھ لے۔
ہاں اگر جنابت ہے، جنابت جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، جس میں غسل کرنا جو ہے ضروری ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے موزے کو نکالے اور اس کے بعد جو ہے مسح، اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے غسل کر لے، پھر وضو کر لے، اس کے بعد جو ہے پھر موزے کو جو ہے پہنے۔ اس کے بعد آج کے اس حدیث یعنی سیکنڈ لاسٹ حدیث آج کے اس درس کی، وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ رخص للمسافر ثلاثه ایام ولیالیہن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو 3 دن اور 3 راتیں جو ہے رخصت دی ہے، وللمقیم یوما ولیلۃ، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رخصت دیا ہے۔ اذا تطہر فلبس خفیہ، اس حالت میں کہ جب اس نے جو ہے باوضو ہو کر اگر موزے پہنے ہوں تو اس پر جو ہے مسح کر لے، جیسا کہ ابھی اوپر کی حدیث گزری، ان یمسح علیہما، یعنی ان دونوں کے اوپر جو ہے مسح کر لے۔ اسی روایت کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ حدیث بھی پچھلے حدیث کی جو ہے تائید کرنے والی ہے، جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث جو ہے مسلم کے اندر جو ہے گزر چکی ہے لاسٹ درس کے اندر۔ تو وہی مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں متعین کیا ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی ابتدا کب سے ہوگی کہ انسان جب وضو کر کر موزہ پہن چکا ہے، اب اگلے وقت کے لیے اگر اس کا وضو جب ٹوٹتا ہے تو وہاں سے جو ہے یہ کاؤنٹ ہوگا مقیم کے لیے 1 دن جو کہا گیا ہے، 1 دن اور 1 رات۔ تو جب اب اس کا جو ہے وضو جب ٹوٹے گا موزہ پہننے کے بعد، اب وہاں سے جو ہے کاؤنٹ کریں گے۔ مثلا اگر کوئی ظہر کی نماز میں اگر وضو کر کے جو ہے موزے کو پہن لیا ہے، اب اس کا وضو ہو سکتا ہے کہ مغرب میں جا کر اگر ٹوٹتا ہے، مغرب میں اسے حاجت ہوتی ہے وضو بنانے کی، تو وہاں سے جو ہے اب وہ 1 دن 1 رات کا جو ہے وہ تصور کرے گا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے صحیح ہے۔ آج کے اس درس کی جو ہے آخری حدیث، وعن ابی بن عمارة رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امسح علی الخفین، کہ کیا میں موزوں پر جو ہے مسح کروں؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہاں۔ قال یوما، انہوں صحابی نے سوال کیا کہ 1 دن؟ قال نعم، پھر سوال کیا وہ یومین 2 دن؟ قال نعم، پھر سوال کیا کہ ثلاثۃ ایام 3 دن؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ وما شئت، اور جب تک تمہاری مرضی ہو، جتنا تم چاہو جو کر سکتے۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، وقال، اور کہا ہے کہ لیس بالقوی، کہ یہ حدیث جو ہے صحیح نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ تو وہی سلسلہ سند کی جو ہے بات ہے کہ سلسلہ سند اگر ملتا نہیں ہے، ایسے راوی جو ہے موجود ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ حدیث جو ہے ضعیف جو ہے قرار جو ہے پاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر صحیح حدیثیں اگر موجود ہو اور ضعیف حدیثیں اگر سامنے آتی ہیں، تو صحیح حدیث کے اوپر ہی عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ صحیح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے کہ 3 دن اور 3 رات، لیکن اس حدیث کے اندر جو ہے ایک الفاظ ذاتی کی کیا کیا گیا ہے کہ وما شیت، کہ جب تک تمہاری مرضی ہو تب تک تم جو ہے مسح کر سکتے ہو۔ تو گویا کہ اس میں حد متعین نہیں ہے، اور جو صحیح حدیثیں ہیں اس کے اندر حد جو ہے متعین ہے۔ تو ایک بات اور یاد رکھیں، انشاءاللہ کبھی جب ہم لوگ حدیث کی کتابیں جب پڑھیں گے سنن ابی داود، تو امام ابو داود رحمہ اللہ کا جو منہج ہے اپنی کتاب کا، اپنی حدیث لکھنے کا، اس میں منہج ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے ضعیف حدیث کو، یعنی سنن ابی داؤد کے اندر ضعیف حدیث کو بھی وہ لاتے ہیں، اور لانے کے بعد جو ہے اشارہ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تاکہ لوگ جو ہے اسے دھوکہ نہ کھائیں۔ تو یہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو جو ہے اپنی کتاب سنن ابی داؤد لکھنے کا جو ہے منہج ہے۔ تو الحمدللہ آج کے اس درس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے باب المسح علی الخفین کے باب کو جو ہے مکمل کیا ہے، اور اس تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اگر تکلیف ہے، ہاتھ ٹوٹا ہے یا پیر وغیرہ ٹوٹا ہے، پلسٹر وغیرہ ہے یا پٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور پانی کا استعمال جو ہے ابھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس حصے پر، صرف اسی حصے پر یہ صرف مسح کریں گے، بقیہ جو حصہ جو ہے صحیح سالم ہے تو اس کو جو ہے ہم دھوئیں گے اگر دھونے کی استطاعت ہے تو، اور اگر وہاں بھی اگر دھونے کی استطاعت اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم تیمم کر لیں گے۔ ورنہ اگر کچھ حصہ اگر ایسا ہے جیسے پیر ٹوٹا ہوا ہے، تو بقیہ حصے کو جو ہے ہم پانی سے دھو لیں گے، اور جہاں ٹوٹا ہوا حصہ ہے وہاں پر صرف اور صرف جو ہے
مسح کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز جائز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے سریہ کو ہم نے جانا اور غزوہ کو جانا۔ سریہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے شریک نہیں ہوئے ہوں اس جنگ کے اندر، بلکہ آپ نے صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت، ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے آپ نے بھیجا ہو اس جنگ کے لیے۔ اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جو ہے شریک ہوئے ہوں۔ اور اسی طریقے سے جنابت کی حالت میں ہی جو ہے موزے کو جو ہے نکالنا ہے، بقیہ ایسی صورت میں موزہ نہیں نکالنا ہے۔ اگر کوئی موزہ نکالے گا تو یہ نواقض مسح میں جو ہے شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ اور صحیح حدیثوں کے بالمقابل ضعیف حدیث کے اوپر جو ہے عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اصولی چیزوں کو جو ہے یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروا